اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان رکھ دی، ماننا سیکھو۔ اب آ جاؤ، ایک پہچان کیا ہے؟ ساری کائنات چل رہی ہے، کوئی بھی اللہ سے خوش نہیں ہے، اکثر خوش نہیں ہے، گلے شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، اللہ پھر بھی دیتا ہے۔ لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ پھر بھی دیتا ہے۔ وہ پتھر سے مانگتا ہے، اللہ پھر بھی دیتا ہے۔ کوئی قبر سے مانگتا ہے، اللہ پھر بھی دیتا ہے۔ اس سے بڑی پہچان اور کیا ہوگی رب کی تمہارے سامنے؟ اس کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہو، پھر بھی دیتا ہے۔ اتنا کریم رب، سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اس کی ذات کا انکار کرتا ہے، اس کو کچھ نہیں کہتا۔ یہ طوفان بدتمیزی ہم لوگوں نے برپا کیا ہوا ہے، دن رات ہم لوگ، وہ کریم میں کچھ بھی نوازتا جا رہا ہے۔ اپنے بندے کو بھوکا اٹھاتا ہے، سلاتا نہیں، تو تم روتے ہو ہم بھوکے سوتے، کھا کے سوتے ہیں، روتے ہیں۔ وہ پرندوں کو کھلاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے۔ میں اتنے دن سے بھوکا تھا۔ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو عرض یہ کہ ہر دور کے اندر مخالفت کیسے شروع ہوتی ہے، یہ اس پر آ رہا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے تجارت کی 20 سال میں، یہ نصاب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے اخلاق سے مطابق غلام کو بھائی بھائی کہہ کے، اس غلام نے جا کے حضرت خدیجہ سے جب ان کی تعریفیں فرمائیں تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، یعنی حضور کو خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ تم مجھے بتاؤ، آج اگر کوئی لڑکی نکاح کا پیغام بھیجے تو مولوی صاحب تیرے کو کتنا برا لگے گا؟ بیٹی آ کے تجھے کہے، بہن کے کہ میں فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو مجھے ذرا بتا تیرا کیا حال ہوگا؟ بے غیرت بنے ہوئے لوگوں، تم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سنت پر ہیں۔ تیرا مولوی جب ممبر و محراب پہ بیٹھتا ہے، میں اس سے مراد وہ خشک مولوی جو خلاف سنت چلتا ہے، جو دین پہ چلنے والے مولوی مراد نہیں ہے، کیونکہ سند تم دونوں کو حاصل ہوتی ہے، ایک کو نہیں ہوتی ہے، مگر رگڑا لگ رہا ہے اس کا۔ مجھے بتاؤ نا، آج کوئی لڑکی اگر نکاح کا پیغام دے تم کیا کہو گے؟ بیٹی باپ سے آ کر کہ میں فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تم کیا کہو گے؟ بہن اگر بھائی سے کہے یہ چیزیں میں تمہارے اندر دیکھ رہا ہوں، میں پٹھان میں پیدا ہوں، مجھے اللہ نے اس پٹھانوں میں پیدا کر دیا ہوں، صحیح ہے، مجھے ساری حرکتیں پتہ ہے تمہاری۔ پنجابی کتنی بہنوں کے سے تم لوگوں نے کھائے ہو، مولویوں بڑے آئے انقلاب برپا کرنے کے لیے۔ سندھ کے دیکھو، بلوچستان کے، یعنی تم تو اتنا ڈرتے ہو کہ بہن کا مال دیتے ہوئے تمہیں موت آتی ہے، تو باتیں کرتے ہیں آسمان کی۔ بہنوں سے معاف کروا کے شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ بے شرمو، پہلے بہنوں کا حصہ دو، پھر میرے سامنے آ کے کھڑے کے بکواس کرنا۔ تو سلیڑوی کتنی بہن کے حصے کھا کے بیٹھے ہوں گے تم لوگ، کیڑوی ہو، تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ لڑکیوں کے اسلام نے جو اسلام کی سر اللہ پہلا تھا نا، یہ عورتوں کے حقوق سے، حضور نے عورتوں کے حقوق سکھائے تھے، پہلے ظلم ہوتا تھا۔ آج تم اس کے نام پر جو ہے نا، سنتوں کے نام پہ ظلم کرتے ہو، اپنے آپ کو دیندار بولتے ہو، شرم نہیں آتی تم لوگ؟ اسناد کے سرٹیفکیٹ لے کر کے کیا تم جو ہے نا دار بن جاؤ گے؟ اس کو کہو گے عقائد خراب ہے۔ ان بزرگوں کو جب معمولی سی بات نظر آ رہی تھی، اتنی بڑی بات کیوں نظر نہیں آئی؟ بیٹی کی حقوق، بہن کے حقوق نظر کیوں نہیں آئے؟ یہ نظر آیا کہ موبائل سے یہ چیز پھیلتی ہے، فلاں سے یہ ہوتا ہے، ڈمکا سے یہ ہوتا ہے۔ عورتوں کا کھاتے پھر گھر میں بدماشیاں بھی دکھا دے۔ جب اتنا غیرت مند کا بچہ بنتا ہے، پہلے بیوی کو پالنا سیکھ، بہن کو پالنا سیکھ، پھر دھونس بھی جمع۔ بے غیرت بہنوں کے کھاتے اور دھونس بھی جمع تھا۔ جیسے ایک غلام نہیں ہوتا آقا کا کہ وہ کما کے لاتا بھی اور وہ اپنے غلام پہ جو ہے نا وہ کرتا ہے، تم لوگ وہ ہو، تم نے پالنا سیکھا ہے بیویوں کو۔ یہ جو آج تم لوگ اتنی بے عربی پہ، کیونکہ تو خود کمانے والا ہے، پوری کرنا پھر اس کی آسائش، یا اتنی ولایت پر لے جا کہ اس کے دل میں سے وہ خواہشات نکل جائے۔ تیرے سے نکلی نہیں، اوروں سے نکالتا ہے۔ تم سب بہنوں کا مال کھا کھا کے کیا بیٹھے ہوگے؟ یہ چیزیں مجھے جب آتی ہے نا سامنے تو میرا دماغ شارٹ ہوتا ہے۔ 1000 سال سے کوئی بزرگ ہی پیدا نہیں ہو۔ جانوروں کی طرح رکھا ہے تم لوگوں نے۔ ہم خود اس میں شامل، اللہ میں معاف، ہمیں ان چیزوں کا احساس ہونا چاہیے۔
ہم کیا کہتے؟ خراب ہو جائے، فلاں ہو جائے گی. یعنی تمہارے نزدیک شریعت نے جن جن چیزوں کو رخصت دی ہے یا اعتدال رکھے اس میں خرابی ہے، اعتراض تو شریعت پر ہے. آزادی، جس چیز کی آزادی اللہ اور رسول نے اس کو دی ہو، اس کو تو پابند کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ہم نے ان کی آزادی اتنی سلب کر لی کہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ اپنی پسند کا اظہار بھی نہیں کر سکتی. اور تہمت بازیوں کا اتنا بازار گرم ہوتا ہے کہ اگر بیٹی پہ کوئی الزام لگا دے تو تم جا کر کے اس کو زندہ بھی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار رہتے تھے. یہ تمہارے پرانے جتنے جاہل گزرے نا، ان بیٹیوں کو مارنے والے، جن کو تم غیرت مند کہتے ہو، ان سے بڑے بے غیرت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. یہ انہی بے غیرتیوں کا جو ہے نا جاہلانہ رسم و رواج آج تم لوگوں کے اندر پھیل رہا ہے. دین کو چھوڑ کے دین ہی غیرت ہے، دین کے علاوہ سب بے غیرتی ہے. بہن حق مانگے گی، شرم دلے نا درجی ضرور نہ حق والے. یہ تمہارے تربیت ہے. ادھر تربیت نظر نہیں آتی. کیوں؟ مولوی صرف وظیفوں کے لیے بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، باقی بیانات نہیں تھے. تم لوگوں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. مرغیوں، تم لوگ بدماش کے سامنے باتیں نہیں کر سکتے. علاقے کے بدماش سے ڈرنے والے قوم ہو تم.